میری ان سے گزارش ہے کہ وہ سوال کریں. My name is Gore RP. My question is, what is the position in Quran on child adoption? ایک مسلم چائلڈ اڈاپٹ کر سکتا ہے کیا؟ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اسلام میں چائلڈ اڈاپشن جائز ہے کیا نہیں، کہ اسلام میں ایک چائلڈ کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. اگر کوئی مسلمان اناتھ بچے کو لینا چاہتا ہے اور اس کو باپ کا پیار ماں کا پیار دینا چاہتا ہے، بے شک یہ الاؤڈ ہے. تو اسلام میں اناتھ بچے کو گھر دینا، ماں کا پیار باپ کا پیار دینا بالکل اچھی بات ہے اور اس کو انکریج کیا ہے، لیکن لیگل اڈاپشن الاؤڈ نہیں ہے. لیگل اڈاپشن کا مطلب جس طریقے سے میں نے کہا کہ ماں کا پیار دے سکتے ہیں، باپ کا پیار دے سکتے ہیں، لیکن اگر نام دیں گا تو جھوٹ ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے آپ کوئی اناتھ کو باپ کا پیار دیتے، بے شک جائز ہے، اچھی بات ہے، انکریج کیا گیا ہے. ماں کا پیار دیجئے، گھر میں لاؤ، لیکن اس کو لیگل نام نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس سے کئی مسائل آ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اکثر لوگ جب یتیم بچے کو گود لیتے ہیں، ایک عام وجہ ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی بچہ نہیں ہے. جب کوئی یتیم بچے کو گود لیتے، ہو سکتا ہے کہ چند سال بعد وہ کپل، وہ جوڑے کو کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر پرابلم ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص ایک لڑکے کو گود لیتا ہے، تب لڑکا بڑا ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، 18 سال 20 سال کا، کیونکہ وہ اس کا جناوا بیٹا نہیں ہے. اسلام میں حجاب ہے. اگر کوئی نامحرم کوئی بالغ لڑکے کے سامنے آتی ہے، حجاب کرنا فرض ہے. تو اس کے اندر جب بیٹا بڑا ہوگا تو اس کو ماں کے ساتھ حجاب کرنے پڑے گا. تو پہلے سے اگر بیٹے کو بول لیں گے کہ میں آپ کا اصل والد نہیں ہوں، اصلی والدہ نہیں ہوں، اور اس کو پیار دو، بے شک الاؤڈ ہے. لیکن لیگل اڈاپشن میں اور کئی پرابلم ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جب ایک انسان مرتا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد، اس کی وراثت کا بٹوارا ہوتا ہے، اور بٹوارا میں کرائٹیریا دیا گیا قرآن میں. قرآن مجید میں لکھا گیا سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 اور 12 میں کس طریقے سے جائیداد، کس طریقے سے وراثت کا بٹوارا ہوتا ہے. اور اس میں لکھا ہے کہ اگر ایک انسان، ایک آدمی مرتا ہے، اس کی کوئی بھی اولاد نہیں ہے، تو اس کے بیوی کو ملتا ہے 1/4 حصہ. اگر اس کے اولاد ہے تو ملتا ہے 1/8 حصہ. اسی طریقے سے اگر ایک عورت مرتی ہے، اگر عورت کے کوئی بھی بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں، کوئی بھی اولاد نہیں ہے، تو شوہر کو ملتا ہے آدھا حصہ. اگر اولاد ہے تو شوہر کو ملتا ہے 1/4 حصہ. تو اگر ہم لیگل اڈاپشن کرتے ہیں تو فوراً آپ کے بیوی کو آدھا حصہ کم ملے گا. تو اسلام میں اگر آپ بچے کو گود لیتے ہیں، آپ گود لے سکتے ہیں، لیکن لیگل اڈاپشن نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں باقی رشتہ دار سے ناانصافی ہوں گی. لیکن اسلام میں اس کا بھی حل ہے. اگر آپ کس کو گود لیتے ہیں، لیگلی نہیں لیکن پیار دیتے ہیں، کوئی یتیم کو لیتے، اسلام میں اجازت ہے کہ 1/3 حصہ آپ کے وراثت کا آپ کسی کو بھی غیر رشتہ دار کو دے سکتے. تو اگر آپ کسی کو ماں کا پیار باپ کا پیار دیتے ہیں، والد والدہ کا پیار دیتے ہیں، اور اگر آپ کے وراثت میں حصہ دینا چاہتے ہیں تو میکسیمم آپ 1/3 دے سکتے ہیں. لیکن وداؤٹ مینشننگ اگر آپ لیگل اڈاپشن کرتے ہیں تو آپ کے باقی رشتہ دار، وہ کئی رشتہ داروں کی جو ان کو شیئر ہونا چاہیے وہ مل جاتا ہے آدھا. تو اس میں دیر از انجسٹس ڈن. تو اس کے وجہ سے، حجاب کے وجہ سے، انجسٹس کے وجہ سے، وراثت کے وجہ سے لیگل اڈاپشن از ناٹ الاؤڈ. لیگل گود لینا الاؤڈ نہیں. لیکن اگر آپ کسی کو ماں کا پیار باپ کا پیار دینا چاہتے ہیں، اس کو گھر دینا چاہتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے. ہوپ آنسر دی کوسچن. Sure. یدی لیگلی if he cannot adopt a child, if a Muslim cannot adopt a child legally, تو قرآن جب لکھا گیا اس کو 1400 سال ہو گئے. آج کے تاریخ میں یدی لیگلی اڈاپشن کرنا وہ بچے کے لیے اور وہ انسان کے لیے جو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے، دونوں کے لیے یدی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، تو اس میں کوئی بدلاؤ، اس میں کوئی چینج، اس میں کوئی سدھار نہیں ہو سکتا. بھائی صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 1400 سال گزر چکے ہیں، ابھی اگر لیگل اڈاپشن بچے کا فائدہ ہوتا ہے تو قرآن میں تبدیلی آ سکتی ہے کہ نہیں. لیکن میرے حساب سے فائدہ نہیں ہوتا ہے.
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھگوان جانتا ہے کیا چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہے کیا نہیں. اور یہ کتاب قرآن مجید بھگوان کی خدا کی آخری نازل کی گئی کتاب ہے جس میں کوئی بھی کانٹرڈکشن نہیں ہے. ہم ہمارے سوچ سے سوچتے ہیں کہ یہ شراب کیوں حرام ہے, ابھی تو کئی فائدے ہیں, مجھے ٹھنڈی لگتی ہے تو شراب پی سکتا ہوں میں, یہ ہماری سوچ ہے. لیکن جب ہمیں اور ڈیٹیل معلوم پڑتا ہے شراب کے بارے میں وہ زیادہ نقصان دہ ہے. تو اسی طریقے سے لیگل اڈاپشن سے فائدہ نہیں ہوتا ہے, زیادہ نقصان ہوتا ہے. جب اللہ نے یہ کہا کہ جتنے بھی یتیم لوگ ہیں ان کو دیکھو, ان کو پیار دو, وہ تو جائز کہا گیا ہے نا. یہ نام کی کیا پرابلم ہے؟ نام سے کیا آپ کی محبت کم ہونے والی ہے؟ تو پرابلم آپ میں, قرآن میں نہیں ہے. آپ سمجھ رہے؟ اسلام میں آپ کا درجہ بڑھتا ہے کہ بھلے یہ میرا بیٹا نہیں, میں ان کو پیسے دے رہا ہوں, میں اس کو پیار کروں, اس میں پرابلم کیا ہے؟ کیونکہ دے کین بی ادر پرابلم, دے کین بی جینیٹک پرابلم. اینڈ فردر مور میں میرے بیوی سے نا انصافی کروں گا. اگر میرے اولاد نہیں ہے اور میں کوئی لڑکے کو گود لیتا ہوں تو میں نا انصافی کرتا ہوں میری بیوی کے ساتھ, اس کی جائیداد آدھی ہو جاتی ہے, ہوتی ہے کہ نہیں؟ میں نا انصافی کر رہا ہوں میری والدہ کے ساتھ, میری والدہ کی جائیداد بھی آدھی ہو جاتی ہے. تو اس کے اندر کسی سے نا انصافی نہ ہو, اسی لیے اللہ نے کہا ہے پیار دو, محبت دو. لیکن آج کے لوگ زیادہ مانتے بناوٹ میں, دکھاوے کے لیے. تو اب دکھاوے کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو پرابلم ہے. تو اسلام میں دکھاوے کے لیے نہیں کرنا چاہیے, اللہ کے لیے کرنا چاہیے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. بھائی صاحب جی ہاں ابھی بھائی یہ ناانصافی ہو جائے گی, پھر ذاکر نائک صاحب سمجھا رہے ہیں